محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشینوں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رسومات۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے اذا کان اول لیلۃ، جب رمضان شروع ہی ہوتا ہے تب سے لے کر آخر تک دو تین کام رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مغفرتیں ہوتی ہیں پورے رمضان۔ وغلقت ابواب جہنم، یعنی جنت سے خلاصی ہوتی ہے۔ وسلسلت الشیاطین وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ تین عشرے ہیں، پہلا عشرہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اس حدیث میں ان تمام چیزوں کے سلسلے میں کلیئر وضاحت ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پورا رمضان ہی ان تینوں کاموں کے لیے ہے، مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور جہنم سے خلاصی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیٹیگرائز نہیں کیا ہے 10 دنوں میں، پورے رمضان کو قرار دیا فتحت ابواب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے غلقت ابواب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم سے خلاصی۔ تو یہ جو کیٹیگرائز کیا ہے لوگوں نے کہ 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں، اور 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں، یہ درست نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ پھر بھی رمضان کے آخری عشرے کی اپنی اہمیت ہے اور اپنی فضیلت ہے، اور اس کے چند اسباب بھی ہیں۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ پہلی وجہ ہے آخری عشرے کی، جس عشرے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور اہمیت و فضیلت کے اسباب کیا ہیں۔ پہلی وجہ اور پہلا سبب یہ ہے کہ آخری عشرے میں اللہ رب العالمین نے شب قدر کو رکھا ہے، لیلۃ القدر کو رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں 5 شب قدر ہوتی ہیں، گویا 5 راتوں کا آپ نے ٹھیک طور پر استعمال کر لیا تو 5000 راتوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ یہی آپ کو دے دے گا۔ اور آج ہم نے حساب کیا کہ 60 سال اگر کوئی شخص رمضان المبارک کو اویل کرتا ہے، رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے، شعور کی زندگی میں اس نے 60 رمضان پائے ہیں، اور 5 شب قدروں کو صحیح طور پر استعمال کیا ہے، تو اس کو 1,00,000 راتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیت کے ساتھ ایک خاص فضل رکھا ہے، خاص رحمت رکھی ہے۔ رحمت یہ کہ عمریں کم ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ الگ الگ بہانوں سے، فضائل کے ذریعے سے ان کی عبادتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب ایک انسان جو کہ 50 سال 60 سال ہی جی پاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عمروں میں اس قدر برکت رکھ دی کہ ایک رات اگر اس نے صحیح طور پر استعمال کر لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی یا عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر لی، تو 1000 مہینے کے برابر اسے اجر و ثواب مل جائے گا۔ گویا اللہ رب العالمین نے عمریں کم رکھی ہے، مگر اجر و ثواب اس امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں زیادہ رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، 60 سال کی 50 سال کی زندگی ہے اس کی، وفات پا جاتا ہے، مگر پیچھے اس کے کچھ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کو اجر ملتا جاتا ہے۔ جب تک یہ نسلیں باقی ہیں، زندہ ہیں، ثواب اور اجر کا سلسلہ جاری ہے۔ عمر ختم ہو گئی ہے، پھر بھی رجسٹر کھلا ہوا ہے عمل کا۔ تو اللہ رب العالمین نے خاص فضیلت رکھی ہے۔ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو اس کا اہتمام کرتے ہیں یا احترام کرتے ہیں، جنہوں نے شب قدر کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، ان کو یہ اہمیت، یہ فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ دخان میں فرمایا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ تمام اہم فیصلے شب قدر میں لیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس آیت کو شفٹ کر دیا ہے 15 شعبان کے لیے، حالانکہ جو صحیح محل ہے، صحیح مقام ہے اس آیت کا، وہ ہے شب قدر، جو کہ رمضان مبارک میں ہوا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے شب قدر کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ ان راتوں میں اللہ رب العالمین اہم فیصلے لیتا ہے بندوں کے تعلق سے۔ مجاہد اور قتادہ اہم مفسرین ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان راتوں میں انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے۔ شب قدر وہ راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں اور ہماری موت کے سلسلے میں فیصلے کرتا ہے، ہم کتنا جئیں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین پہلے فیصلہ کر چکا ہے، مگر اللہ رب العالمین احکام کو نافذ کرتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے شب قدر کی، ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت شب قدر کا ہونا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو اپنے کمر کو کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ شب قدر کا یہ اہتمام تھا۔ دوسری فضیلت آخری عشرے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا ہے۔ اعتکاف سنت موقرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف عبادت کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ وہ پیٹرن ہے جس پیٹرن کو استعمال کر کے انسان بہترین قسم کی عبادت کر سکتا ہے، یکسو ہو کر، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر، دنیاوی معاملات سے کٹ کر، مادہ پرستی کے معاملات سے کٹ کر، اللہ رب العالمین کی طرف فوکس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے بہترین قسم کی عبادت انجام دے سکتا ہے اگر کوئی اعتکاف کے حق کو ادا کرتا ہے تو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، کہ ایک آدمی، ایک بندہ مومن جو کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، وہ اپنے کھاتے میں کیا کچھ جمع کر رہا ہے، وہ کل کے لیے کیا کچھ سامان کر رہا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ بہترین موقع ہے، اس موقع سے انسان کو اپنے کھاتے میں بہترین قسم کے اعمال جمع کر لینی چاہیے۔ تو اعتکاف کا حق ادا کیا جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں اعتکاف کو لے کر بہت زیادہ بدپرہیزیاں ہیں، بہت زیادہ بدپرہیزیاں ہیں، لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہیں اعتکاف میں رہتے ہوئے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ری چیک کرے، اور آخری عشرے کا بھی مقصد یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمین، تمام کے تمام مومنین جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ انہوں نے رمضان المبارک کا کس حد تک استعمال کیا ہے، رمضان المبارک کا کس حد تک حق ادا کیا ہے، وہ تمام کام جو انہیں کرنے تھے انہوں نے کیے ہیں یا نہیں، وہ تمام چیزیں جنہیں چھوڑنے تھی چھوڑی ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعلکم تتقون، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے۔ رمضان المبارک متقی پرہیزگار بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان تمام کمیوں سے انسان اپنے آپ کو دور کرے، ان تمام کمیوں اور خامیوں کو اپنے اندر سے نکالے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں جو اچھائیاں مطلوب ہیں ان اچھائیوں کو اپنے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ یہی ہے لعلکم تتقون کا مطلب۔ تو ایک مہینے کی جو پریکٹس ہے، یہ جو ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ میں انسان کس حد تک کامیاب ہوا ہے، کس حد تک ناکام ہوا ہے، یہی دیکھنا ہے آخری عشرے میں۔ پہلے بتایا تھا پہلے خطبے میں کہ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن ہونے کی حیثیت سے آپ کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے، آپ نماز چھوڑ دیتے ہو، یا ہم تمام لوگ اس بدفعلی کا شکار ہیں، اس گناہ کے ارتکاب کا شکار ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے اصول کی نافرمانی کرتا ہے، مثال کے طور پر نمازی چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنے کا عادی ہے، فریب دینے کا عادی ہے، چوری کرنے کا عادی ہے، شراب پینے کا عادی ہے، نشہ کرنے کا عادی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر معمول کرنے کے لیے یہ جو 30 دن کی پریکٹس ہے یہ کافی ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر جتنی خامیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، یہ تمام خرابیاں اس کے اندر سے ختم ہو سکتی ہیں اگر رمضان مبارک کا صحیح حق ادا کیا گیا تو۔ آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعًا من تمر زکاة الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى من المسلمين وامر بها ان تؤدى الى قبل خروج الناس الى الصلاه، رواه البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہبیہ، جس میں نافع ہوں، جس میں عبداللہ بن عمر ہوں، اس کو بہترین کڑی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر، ساعًا من تمر او ساعًا من شعير، ہم جو کچھ کھاتے ہیں غلہ اور اناج کے طور پر، چاول اور گیہوں کے طور پر، ان میں سے 2.5 کلو جو وزن ہوتا ہے وہ اناج غریبوں میں تقسیم کرنا، اور یہ تمام لوگوں پر لاگو ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، جن کے پاس کھانے کا سامان موجود ہے ان تمام لوگوں پر یہ زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر لاگو ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قید یہ لگائی ہے قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز کو، عید کی نماز کو جانے سے پہلے، چاند دیکھنے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سام، اس کی مقدار ہوتی ہے 1 ساٹھی 2.5 کلو۔ تو 2.5 کلو کا وزن گیہوں اور چاول کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہے، یا پھر اس کی جو قیمت ہے، مارکیٹ ریٹ ہے، وہ آپ کو غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت موقعہ ہے جو تاکیدی حکم میں ہے، ہر صورت میں کرنا ہی ہے اس کو۔ ہمارے یہاں آخری عشرے میں کچھ سستیاں، کچھ ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث کی سیدھے سیدھے مخالفت ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں آخری عشرے میں؟ پہلی چیز ہے سستی اور کاہلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمرے کس لیا کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمرے کس لیتے تھے، یعنی پوری طرح سے تیار ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، جیسے جیسے رمضان کے روزے کم ہوتے جاتے ہیں، رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے، صفیں کم ہوتی جاتی ہیں، نمازیوں کی صفیں خالی ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آخری موقعوں سے مسجدیں پوری طرح سے خالی ہو جاتی ہیں۔ اور اس دن، جس دن تراویح قرآن کریم سے نہیں پڑھی جاتی، عمومی تراویح پڑھی جاتی ہے یا الگ طرح سے پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ مکمل قرآن ہونے کے بعد لوگ پوری طرح سے مسجدوں سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سراسر مخالفت ہے۔ نماز تو ویسے بھی فرض ہے، عام دنوں میں بھی فرض ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی اہمیت دی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن مکمل کیا جائے، جتنے دن رمضان میسر ہیں رمضان کے ان راتوں میں قیام اللیل کرنا یعنی تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت موقعہ ہے۔ من قام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قیام کیا، تراویح پڑھی، ایمان و احتسابا، ایمان کی نیت سے، یعنی ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، وہ احتسابا، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو قبول کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور یہ صرف 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے نہیں ہے، پورے رمضان کے لیے ہے۔ گرچہ قرآن کریم کا ایک دور 27ویں شب کو مکمل ہو جائے، 26ویں شب کو مکمل ہو جائے، 23ویں شب کو مکمل ہو جائے، جب بھی مکمل ہو جائے، قرآن کریم کا ایک دور مکمل ہوا ہے، تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تراویح کا اہتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے سماج میں، ہمارے سماج میں یہ سستی پائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے سستیاں اور کاہلیاں بڑھتی جاتی ہیں، صفیں کم ہوتی جاتی ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری ہمارے یہاں جو رسم ہے وہ ہے الوداعی جمعہ کا اہتمام۔ یہ الوداعی جمعہ کیا چیز ہے بھائی؟ الوداعی جمعہ کیا چیز ہے؟ جمعہ تو رمضان کے بعد بھی آئے گا نا، رمضان سے پہلے بھی آیا تھا جمعہ، تو یہ الوداعی جمعہ کیسے ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور ودا ہو گئے دنیا سے، اس لیے وہ حج وداعی حج تھا۔ الحمدللہ جمعہ ختم نہیں ہوا، جمعہ کا سلسلہ جاری اور جاری رہے گا، تو یہ الوداعی جمعہ کا تصور اور کنسیپٹ ہی اللاجیکل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف تو ہی ہے، اللاجیکل بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر جمعے کا اہتمام ضروری ہے، ہر جمعے کا اہتمام ضروری ہے، ہر فرض نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ صرف رمضان المبارک کے آخری جمعوں کا اہتمام کر لیں، بقیہ جمعوں کو چھوڑ دیں، بقیہ نمازوں کو چھوڑ دیں، یہ قرین انصاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو چاہے عام فرض نماز ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اگر کوئی شخص پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، مسجدوں سے دور رہتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ تو مسلمانوں نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، نمازوں کو وداعی جمعہ کے لیے خاص مت کر لیجئے، یہ ایک قسم کی بدعت ہے جو ہم نے عام کر رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی اور عبادت کا کام جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، مگر اسے لوگ عبادت اور نیکی سمجھ کر کریں، یہ سوچ کر کریں کہ زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، اس کا اہتمام کریں، اس کا احترام کریں اور اس سلسلے میں نئی نئی چیزیں جوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اسے بچنا چاہیے۔ الوداعی جمعہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر جمعے کا احترام ہونا چاہیے۔ تیسری چیز آخری عشرے میں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، مخصوص قسم کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ قضاء عمری کی نماز، قضاء عمری کی نماز کیا ہے؟ قضاء عمری کی نماز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 سال نماز نہیں پڑھی ہے اور آگے بھی ارادہ کے نہیں پڑھیں گے، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہم قضاء عمری پڑھ لیں گے، 2 رکعت یا 4 رکعت کر کے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ قضاء عمری کا مطلب پوری عمر کا قضا ہو جائے گا، پوری عمر کی نماز جو قضا ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ نماز نہ پڑھ کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، لیکن جب توبہ کر لیا، فَإِن تَابُوا، توبہ کر لیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور فرائض اسلام کا زکات وغیرہ کا اہتمام کرنے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ دائرہ اسلام میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا، طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر کئی سالوں کی نماز، اتنی نمازیں چھوٹی ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے، آپ توبہ کر لیجیے، اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیے، معافی مانگیے، انشاءاللہ یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، آج کے بعد سے نمازیں نہیں چھوٹیں گی۔ تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں
अगर 2 दिन की, 4 दिन की, 3 दिन की नमाजें अगर इकट्ठी छूट गई हैं और आपको याद है तो उन नमाजों को तरतीब के साथ पढ़ी जा सकती है। दलील क्या है? ग़ज़वा खंदक के मौके से अल्लाह के रसूल की नमाज सुबह से शाम तक की नमाज छूट गई थी, क़ज़ा हो गई थी, जंग में थे, इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाजों को इकट्ठा करके ज़ोहर, पहले फजर, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मग़रिब, फिर इशा तरतीब के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। ये नमाजें जो आपको याद है 1-2 दिन की नमाजें एक साथ छूट गई है, हालांकि नहीं छूटनी चाहिए। अगर कोई नागुज़ीर ज़रूरत हो, ऐसी कोई ज़रूरत हो जिसको अदा किए बगैर कोई इशारा नहीं है और उस सिलसिले में आपकी नमाजें छूट जाए तो उन नमाजों को आप किस तरीके से अदा कर सकते हैं, मगर क़ज़ा उम्री नाम की कोई नमाज नहीं होती है। इसी तरह से आखिरी अशरे में खास तौर पर शब क़द्र में लोग मखसूस दुआओं का एहतमाम करते हैं। पहले अशरे में जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को कैटेगराइज नहीं किया है, तो पहले अशरे में लोग पढ़ते हैं रब्बिग़फिर व अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा और आप ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ये पहले अशरे के लिए खास नहीं है, ये दुआ कभी भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरे अशरे में लोग पढ़ते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी दूसरे अशरे के साथ खास नहीं है, कभी भी पढ़ सकते हैं। ये मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह ताला से कभी भी की जा सकती है। तीसरी दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। देखिए इस दुआ के सिलसिले में उलमा के माबैन और इसकी सनद के सिलसिले में इख्तिलाफ है कि ये वाक़िअतन सही सनद है या इसमें ज़ौक़ पाया जाता है। बाज़ उलमा इसको सही करार देते हैं, बाज़ उलमा इसको ज़ईफ़ करार देते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ लेता है आखिरी अशरों में, खास तौर पर ताक़ रातों में, शब क़द्र की रातों में, तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरों में ये देखा जाता है कि लोग सदक़ा फ़ित्र पहले ही अदा कर देते हैं, 7 दिन 8 दिन पहले ही अदा कर देते हैं। और सदक़ा फ़ित्र अदा करते हुए एक गुमराही और पाई जाती है कि लोग सदक़ा फ़ित्र को इदारों में जमा कर देते हैं, बैतुल माल में जमा कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें साबित नहीं हैं। 1-2 दिन पहले आप ज़रूरत के मुताबिक अदा कर सकते हैं सदक़ातुल फ़ित्र, मगर 8 दिन 10 दिन पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना ये सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह से ये भी ज़रूरी है कि आप सदक़ा फ़ित्र दे रहे हों तो इंडिविजुअल को जा कर दें। ईद की नमाज से पहले 1-2 दिन पहले भी आप दे सकते हैं, उलमा ने इस बात की इजाजत दी है, मगर इंडिविजुअल को जाकर देना है। इदारों में रसीद कटा लेने से सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं हो जाता है। आप लोगों तक पहुंचिए, अप्रोच कीजिए। इसका जो नेचर है, इसका जो मिजाज ये है कि गरीब लोग भी आपकी ईदों में शामिल हो सकें, लिहाजा इंडिविजुअल तक पहुंचना है और उन तक सदक़ा फ़ित्र पहुंचाना है। इसी तरह से आखिरी अशरे में हमारे यहाँ कुछ बदआमालियाँ पाई जाती है, मर्दों में भी और औरतों में भी। मस्जिदें खाली, बाजार आबाद। औरतें ये जिम्मेदारी समझती हैं, अपनी ड्यूटी समझती है कि बच्चों के कपड़े लाना, अपने घरों को सजाना, अच्छे पकवान पकाना, ये हमारी जिंदगी का फरीज़ा है और यही काम है हमारा। और कुछ मर्द भी यही समझते हैं कि रमज़ान आने का मतलब ये है कि आप अच्छे अच्छे कपड़ों का एहतमाम कर लीजिए। आखिरी अशरे के आने का मतलब ये है कि अच्छे कपड़ों का एहतमाम कर लीजिए, अच्छी दुकानदारी हो जाए, अच्छी शॉपिंग हो जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बरअक्स है। मेरे भाइयों, आखिरी अशरे का एहतमाम कीजिए और एहतराम कीजिए। वो औरतें मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं जिन औरतों ने ताक़ रातों का सही तौर पर एहतमाम किया है, जो मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ी हैं, जिन्होंने तरावियों का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला ऐसी तमाम औरतों की तमाम इबादतों को कबूल करे। अल्लाह ताला ऐसे तमाम मर्दों की तमाम इबादतों को परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। लिहाजा मुसलमानों, अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है कि आखिरी अशरे में किस किस्म की नाफरमानियाँ हमारे दौरान पाई जाती हैं। एक आखिरी चीज़ है कि ईद को लेकर 2 दिन 3 दिन पहले से ही मुबारकबादियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। 2-3 दिन पहले से ही। क्या ये सही है? जी नहीं। सलफ से, साहबे कराम से इस बात का सबूत नहीं मिलता है कि ईद के दिन से पहले ही 1-2 दिन पहले आप एडवांस मुबारकबाद देना शुरू कर दो। जी नहीं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद साहबे कराम और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे और मुबारकबाद देते हुए ईद बहुत मुबारक हो, हैप्पी ईद, इस किस्म के अल्फाज नहीं बोला करते थे। क्या बोलते थे? तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। इस ईद में इंशाअल्लाह इस दुआ को याद रखिएगा और जब भी किसी से मिलिएगा तो ये दुआ पढ़िएगा, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल अमाल। अल्लाह ताला मेरी तरफ से जो की हुई इबादतें हैं, नेकियां हैं, उनको कबूल फरमाएं और अल्लाह ताला आपकी तरफ से की हुई नेकियों और इबादतों को कबूल फरमाएं। ये माना है इसका। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो मुबारकबाद देना है ईद की नमाज के बाद और मुबारकबाद देते हुए इंशाअल्लाह ये दुआएं पढ़ना है। ईद के सिलसिले में चंद खास बातें अपने जहन में रख लीजिए। पहली बात ये कि नमाज का वक्त इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद में ईद की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद में ईद की नमाज 7 बजे अदा की जाएगी। तो आप लोग पहले से तैयार होकर आइए। और ईद के दिन चंद खास बातों का ख्याल भी जरूरी है। अच्छे कपड़ों का एहतमाम होना चाहिए। लाख मुसीबतें हों, तकलीफें हों घर में, आप अफसुदा हों, मगर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चांस दिया है, मौका दिया है खुश होने का। तो अपने आप को खुश रखिए, अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके जरिए से उन बच्चों के शौक को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ये खुशी का मौका है। खुश रहने की कोशिश कीजिए और खुश करने की कोशिश कीजिए। अच्छे कपड़ों का एहतमाम कीजिए। जब मस्जिद की तरफ आइए तो तकबीरात का एहतमाम कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सुन्नतें हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर से जब ईदगाह जाया करते थे ईद उल फितर में तो कुछ खजूरें खाकर जाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से आते थे और दूसरे रास्ते से जाया करते थे। एक सुन्नत और है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ اپنے معاشرے کی ان خواتین کو بھی لے کر آؤ، جو پاک عورتیں ہیں وہ تو آئیں گے ہی عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، جو پاک حالت میں نہیں ہیں ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ اہتمام ہے عید کی نماز کا، عید کی نماز کا اہتمام اور احترام ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو زندگیاں بچی ہوئی ہیں، جو موقع ملے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان موقعوں کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ایک پیغام بھی ہے میرے بھائیوں، یہ ایک پیغام بھی ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا ابھی رمضان شروع ہوا ہے اور ابھی ختم بھی ہو رہا ہے۔ یہی مثال ہے پوری زندگی کی۔ آپ بوڑھے ہونے کے بعد بھی یہ سوچیں گے، یا عمر کے جس اسٹیج پر ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو جوانی شروع ہوئی تھی، بچپن ابھی آنکھوں میں ہے، یہ سب کچھ کیسے گزر گیا؟ بڑی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے، زندگی ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ یہ پیغام بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، موت اور زندگی کے فیصلے جو اللہ رب العالمین کر چکا ہے اس کو امپوز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم بھی دیتا ہے شب قدر میں، آخری عشرے میں۔ لہذا اپنی زندگیوں کا خیال رکھیے، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، کیا گارنٹی ہے؟ بہت سارے لوگ تھے، صحت مند تھے، اچھے تھے، ہمارے ساتھ تھے، زندگیاں بھلی گزار رہے تھے، مگر آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ رمضان انہیں نہیں ملا ہے، اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ لہذا ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کی قدر کیجیے، جو موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسر کیا ہے ان موقعوں کا صحیح طور پر استعمال کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہر بار آپ کو چانس دے، ہر بار موقع دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جتنا موقع دیا ہے اللہ رب العالمین نے حجت تمام کر دی ہے آپ کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بقیہ زندگیوں کا صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں نیک صالح انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا، اللہ صحیح معنوں میں مسلمان بنا، اللہ صحیح معنوں میں مومن بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔